السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس بیان میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت زین العابدین کون تھے اور انہیں کربلا کے 35 سال گزر جانے کے بعد زہر دے کر کیوں مار دیا، اور کس نے انہیں زہر دیا، کس وجہ سے انہیں زہر دیا گیا۔ آخر وہ کون تھا جس نے حضرت امام حسین کے اس پیارے بیٹے کو زہر دے کر مار دیا تھا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ بیان۔ دوستو، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، اور جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ گئے تو تھے، لیکن اس وقت وہ اتنے زیادہ بیمار تھے جس کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے، اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر بھی پڑی، لیکن جب ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب ان کے اوپر لیٹ جاتی ہیں اور ظالم سے کچھ ایسا کہنے لگتی ہیں کہ اے ظالم، تم نے اپنے نبی کے خاندان والوں کو بہت زیادہ ستایا ہے، کیا تمہاری پیاس ابھی تک بجھی نہیں ہے؟ ابھی کتنے تم اپنے نبی کے کتنے عاشقوں کو، اپنے نبی کے کتنے لوگوں کو تم اس طرح سے قتل کرو گے؟ مجبور ہو کر اس ظالم کو اپنی تلوار روکنی پڑی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ واپس چلا گیا تھا۔ جب حضرت زین العابدین ہی ایک ایسے شخص تھے جو کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد بھی ان ظالموں کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے لڑکے زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی بہت زیادہ نیک تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے۔ وہ جب بھی کسی سے ملتے تھے تو بہت خوشی خوشی ملتے تھے، ان کا کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے اور اس وقت کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی امی کی وفات ہو گئی تھی، جس کے بعد امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا۔ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی تو وہ تاریخ کا دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ جب آپ کے دادا کو ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب آپ کی نماز کا وقت آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا، اور جب آپ سے کوئی پوچھتا کہ نماز پڑھنے سے پہلے تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہو جایا کرتی ہے، حضرت زین العابدین جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے ڈر لگا کرتا ہے، میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جب بھی وہ نماز کی نیت باندھتے ہیں تو اکثر 2 رکعت میں پوری رات گزار دیتے ہیں، صبح سے شام کر دیتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر رویا کرتے تھے اور اتنے زیادہ سجدے کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام سجاد رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت بازار میں جاتے ہیں تو ایک جاہل انسان ان سے بہت
بھرا برا کہتا ہے، ان کو بہت زیادہ بے عزت کیا کرتا ہے، پر آپ ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتے، آپ خاموش رہتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تو وہ انسان کہتا ہے، اے سجاد، میں نے تجھ کو اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے، اس قرآن میں فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی جاہل انسان تم سے بحث کرے تو اس کو نظر انداز کر دیا کرو۔ آپ کی شادی آپ کے چچا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی فاطمہ سے ہوتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے، لیکن وہاں اتنا زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہے، اس لیے وہ کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ یزید نے کربلا کے واقعہ کے بعد جب سبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیتا ہے تو ان کی نظر حضرت زین العابدین پر بھی پڑتی ہے، تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی پھوپھی حضرت زینب ان کو قتل نہیں ہونے دیتی ہیں اور چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں رویا کرتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے خاندان والوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس وقت آئیں؟ جب کسی نے آپ سے یہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جس وقت حضرت زین العابدین کو یزید کے محل دشمق میں قید کر دیا تھا تو آپ کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر رویا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نانا جان، تمہاری امت کے لوگوں نے، تمہارے اس یزید نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ہم اہل بیت کو بہت زیادہ ستایا گیا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا ہے اور بے پردہ کرنے کے بعد بازار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یزید کی حکومت جب ختم ہو گئی، کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستایا کرتا ہے کہ کہیں زین العابدین اپنی حکومت کے لیے اعلان نہ کر دے اور بادشاہ تقسیم نہ ہو جائیں تو حکومت چلی نہ جائے، اس لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت حضرت زین العابدین کو ایک بڑی فوج کے ساتھ قید کر لیا، لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تلک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا ہے، ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اور رہی بات زین العابدین کی تو وہ تو عبادت گار انسان ہیں، انہیں عبادت کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ آئی اور اس نے فوراً حجاج کو خط لکھا اور کہا کہ زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت کے بعد ان کا بیٹا ولید حکومت پر آیا اور جب وہ بادشاہ بنا تو اس کو بھی یہ بہت زیادہ ڈر ستایا کرتا تھا کہ کہیں زین العابدین بادشاہ نہ بن جائے، حکومت نہ میری پلٹ جائے، اس لیے 35 سالوں کے بعد 25 محرم 95
95 ہجری کو اس کے لڑکے نے حضرت زین العابدین کو زہر دے کر ختم کر دیا۔ حضرت زین العابدین جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کے پاس بنائی گئی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے ایک اونٹ کو بھی اتنا زیادہ غم ہوا کرتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے پاس جا کر 3 دن برابر روتا رہتا ہے، اور 3 دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی بھی وفات ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی قوت عطا فرمائے، ہم سب کو خوشینی بنائے، ہم سب کو سچا خوشینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔